الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ انبیاء کا ذکر، پہلی قوموں کا حال سن کر اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہدایات بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ذکر سنا حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سنا۔ اب ذکر شروع ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ خلاصہ پیش کر دوں، ایک نبی کو جھٹلانا، اللہ کے ایک نبی کی تکذیب کرنا، یہ تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے۔
قوم نے ڈھٹائی آپ سن چکے، انہوں نے کہا نصیحت کرو نہ کرو ہم ماننے والے نہیں، تو یہ اپنی ڈھٹائی اور کفر پر سختی، کتنی بڑی سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے تھے، آپ کی زبان میں کاریگر کہتے ہیں، استادی دکھاتے تھے، اور انہوں نے بھی کہنا نہیں مانا، نبی کا ایمان نہیں لائے، فرمائشی معجزہ مانگا وہ دیکھ کر بھی نہ مانے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم نے فرمائشی معجزہ مانگا ہے، اب یہ جو اونٹنی ظاہر ہوئی ہے یہ ناقۃ اللہ ہے، اس کو برائی کے ارادے سے نہ چھونا، مگر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فرمایا مجھے ڈر ہے بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ وہ قوم تباہ ہوئی، آج تک اس علاقے میں دوبارہ آبادی نہیں ہو سکی، ایسے برباد ہوئے۔ بڑے مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے مگر وہ بھی نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جانور جتنے بھی ہیں، جتنے اونٹ ہیں، سب اللہ ہی نے پیدا کیے، مگر جس کی نسبت خاص طور پر اللہ کی طرف ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے آپ قرآن کا بیان ہے، اللہ کی نشانیاں فرمایا گیا ان کو۔ جس جانور کا گوشت نقصان پہنچائے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر نقصان دینے والی چیز سے بچنا لازم ہے۔ اونٹ حلال تھا، اس کا ذبح جائز تھا، مگر اس خاص اونٹنی کا ذبح بھی کرنا حرام قرار دے دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ لیکن قوم نہ مانی، سرکشی، ڈھٹائی، ہٹ درمی، اپنی اسی نافرمانی کی روش پر قائم رہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، باقی سارے تباہ ہوئے۔ یہ قوم سمود کا حال آپ نے سنا۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر لوگ پیدا کیے گئے کس لیے کہ اللہ کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، تو جو کرتے ہیں وہ اپنا بھلا کرتے ہیں، جو نہ مانیں گے اپنا نقصان کریں گے۔ یہ ان کی محرومی ہوگی، ان کی شامت ہوگی۔ آگے ذکر حضرت لوط علیہ السلام کا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟
انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ کلمات سارے نبیوں کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں۔ ہر نبی جتنا پہلے ذکر ہوا آپ نے یہی کلمات سنے۔ کیا مطلب؟ نبیوں کی تعلیم ایک ہی ہے۔ زمانے نبیوں کے بدلتے رہے مگر پیغام ایک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 1,00,000 لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے درمیان 120 برس کا عرصہ گزارا۔ لوگوں کو دن رات سمجھایا، پہلے لوگوں سے سبق حاصل کرو، جو ایمان نہیں لائے وہ تباہ ہوئے۔ انہوں نے فرمائشی معجزہ بھی مانگا، وہ اونٹنی ان کی نبوت پر دلیل بنی تھی، انہوں نے اس اونٹنی کو بھی ختم کر دیا۔ بعد میں پچھتائے مگر بعد میں پچھتانا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ اب یہاں میں نے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ سب کی توجہ ہے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے، ظاہر نبی سے ہوتا ہے۔ قوم سمود کے لیے آپ نے سن لیا، انہوں نے فرمائشی معجزہ مانگا، پہاڑ پھٹا، زندہ اونٹنی نکلی، وہ بھی حاملہ، اس نے بچہ جنا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر دلیل تھی۔